اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و حبیبنا و شفیعنا و کریمنا و رؤوفنا و نورنا و ملجانا و مأوانا و مولانا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ و صحبہ وبارک وسلم۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم یا ربی بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى واسع الکرم۔ محترم ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان حافظ حامد رضا اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام نور ہدایت۔ ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں، نور ہدایت میں ہم آپ کی ملاقات جید علماء اکرام سے کرواتے ہیں، جن سے ہم کرتے ہیں سوالات اور جاننے کی کوشش کرتے ہیں دین اسلام کے حوالے سے معلومات۔ آج کے ہمارے معزز مہمان بہت خوبصورت انداز میں گفتگو فرمانے والی شخصیت، میری مراد محترم المقام جناب حضرت علامہ مفتی الیاس شاہ دامت برکاتہم العالیہ۔ آئیے آپ کی حضرت سے ملاقات بھی کرواتے ہیں اور گفتگو کا آغاز بھی کرتے ہیں۔ مفتی صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے مزاج مفتی صاحب؟ اللہ کا کرم عافیت، آپ خیریت سے؟ الحمدللہ مفتی صاحب، بہت بہت شکریہ آپ کی تشریف آوری کا۔ ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں، مفتی صاحب پہلے بھی ہمارے اس پروگرام کو رونق بخش چکے ہیں، بہت خوبصورت انداز میں گفتگو بھی فرماتے ہیں اور لوگ انہیں پسند کرتے ہیں، مجھ سمیت۔ ظاہر ہے جبھی مفتی صاحب کو ہم یہاں ریکویسٹ کر تشریف لانے کی ہم ریکویسٹ کرتے ہیں، اور مفتی صاحب مصروف ترین انسان ہیں، مساجد کا بھی سلسلہ ہے، مدارس کا بھی سلسلہ ہے، اور اس کے علاوہ مختلف محافل کا بھی سلسلہ ہے۔ مفتی صاحب مصروف انسان ہیں، ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک ان کی مصروفیت میں اور برکت عطا فرمائے، اور مفتی صاحب کو اللہ پاک ہمیشہ صحت اور سلامتی والی زندگی عطا فرمائے۔ مفتی صاحب، جیسا کہ ناظرین کو بھی میں بتاتا چلوں، آج کا ہمارا موضوع خاندانوں کے حوالے سے ہے کہ جو آج کل خاندانوں میں بہت زیادہ بگاڑ پیدا ہو چکا ہے، ایک دوسرے کے دشمن بنتے چلے جا رہے ہیں، چاہے وہ بھتیجا ماموں کا ہو، بھتیجا چاچے کا ہو، اور بھانجا ماموں کا ہو، یا پھپھی پھپھا، مطلب رشتے جتنے بھی ہیں، یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں محبت کا درس دیا ہے۔ صحابہ اکرام نے محبت سے اپنے خاندانوں میں سلسلہ چلایا ہے، لیکن کچھ کفار تھے، کچھ مسلمان تھے، لیکن وہ ایک الگ معاملہ ہے۔ لیکن جب ہم ایک ہی صف میں کھڑے ہو جاتے ہیں، اس کے بعد ہمیں صرف محبت چاہیے ہوتی ہے اور محبت ہی دینی چاہیے۔ آج ہم یہ کوشش کریں گے اس پروگرام، مختصر سے پروگرام میں، یہ جان سکیں کہ جو خاندانوں میں بگاڑ پیدا کرتا ہے اور جو اس کے برعکس جو خاندانوں میں نکھار پیدا کرتا ہے، ان دونوں میں فرق کیا ہے، اور جو نکھار پیدا کرتا ہے اللہ اسے کیا اجر عطا فرماتا ہے، اور جو بگاڑ پیدا کرتا ہے اللہ اسے کیا سزا عطا فرماتا ہے، اس پر بات کریں گے۔ لیکن میں چاہوں گا سب سے پہلے تعارف ہو جائے کہ خاندان کہا کیسے جاتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، حامدا و مسلیا و مسلما اما بعد، قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ، صدق اللہ العظیم۔ بہت اہم عنوان ہے آپ کا۔ اس وقت ہم دیکھتے ہیں معاشرے میں فساد اور ایک دوسرے کے ساتھ لڑائی جھگڑے یہ بہت عروج اختیار کر چکے ہیں اس وقت۔ ایسا ہی ہے۔ اصولی طور پر خاندان کہا جاتا ہے اصل کو اور فروع کو۔ اصل کہتے ہیں اوپر کے رشتے، دادا پردادا اور اس سے اوپر کی طرف جو نسل جاتی ہے، اور اسی طرح نیچے کے رشتے بیٹا پوتا پڑپوتا، اور دائیں اور بائیں یعنی بہن اور بھائی، بھتیجے بھانجے، یہ وہ چیزیں ہیں۔ اس کے اندر پھر جو ہے رضائی لوگ بھی شامل ہیں جو خاندان کا حصہ اور فرد بنتے ہیں۔ وہ لوگ اس کے اندر شامل نہیں ہوتے جو بچے لے پالک ہوتے ہیں۔ وہ لوگ، وہ بچے جب جوان ہو جائیں تو اس خاتون سے بھی اس کا پردہ ہوتا ہے، اگر بچی ہو تو اس مرد سے اس کا پردہ ہوتا ہے۔ تو خاندان اصول اور فروع یعنی اوپر کی نسل اور نیچے کی نسل، دائیں اور بائیں، بہن بھائی چاچا ماما، اس کو خاندان کہا جاتا ہے۔ آپ کا آج کا عنوان یہ ہے کہ جو جھگڑے اور فساد اختیار کر چکے ہیں اس وقت، اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی سب سے بڑی وجہ، سب سے بڑا جو ریزن ہے، اگر آپ دیکھیں کائنات کا سب سے پہلا خاندان، روئے زمین پر سب سے پہلا گھر وہ حضرت آدم علیہ السلام کا ہے، اور سب سے پہلی سوسائٹی حضرت آدم علیہ السلام کی وجہ سے وجود میں آتی ہے۔ آپ کے میاں بیوی بچے حابیل اور قابیل،
ابتدا دونوں بھائیوں کی جنگ سے ہے، قتل سے ہے۔ قرآن کریم نے اس کو چھٹے سپارے میں بڑی تفصیل کے ساتھ ذکر فرمایا کہ حابیل نے قابیل کو قتل کیا۔ دو بھائی ہیں، آپس میں خون کا رشتہ ہے، ایک والد ہے، نبی کی اولاد ہیں، روح زمین پر پہلی اولاد ہے، اور اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو زمین پر بحیثیت اپنا خلیفہ مقرر کیا۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تقویم۔ حضرت انسان کو اللہ تعالیٰ نے 18,000 مخلوقات پر جو ہے وہ شرف فضیلت بخشا۔ تمام فرشتوں کے لیے آپ کو جو ہے وہ مسجود الملائکہ بنایا گیا، سارے فرشتوں نے آپ کو سجدہ کیا۔ شیطان بھی آپ کے سجدہ نہ کرنے کی وجہ سے قیامت تک ذلیل و خوار ہوا۔ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ پہلے خاندان کا گھر ہے، پہلا گھر ہے، وہاں بھی ہمیں جھگڑا نظر آیا۔ اس کی بنیادی وجہ ہے حسد۔ ابتدائی کائنات کا پہلا گناہ وہ حسد ہے، اور خاندانوں کے بگاڑ کا سب سے بڑا جو ذریعہ ہے وہ حسد ہے۔ اب حضرت آدم علیہ السلام کی شریعت میں نکاح کا کچھ کانسیپٹ یوں تھا، ایک بچہ اور بچی ایک ساتھ پیدا ہوتے، پھر دوسرے حمل میں بچہ اور بچی ایک ساتھ پیدا ہوتے۔ نکاح کا طریقہ کار یہ تھا کہ جو بچہ یعنی جس بچی کے ساتھ ولادت ہوئی ہے اس کا نکاح اس سے نہیں ہوگا۔ دوسرے بچی کی جو ولادت ہوئی ہے، پہلے لڑکے کا نکاح دوسرے حمل میں پیدا ہونے والی لڑکی سے ہوگا، اور دوسرے حمل میں پیدا ہونے والے لڑکے کا نکاح پہلے حمل سے پیدا ہونے والی لڑکی کے ساتھ ہوگا۔ یہ ایک شریعت کا کانسیپٹ تھا اس وقت حضرت آدم علیہ السلام کے زمانہ میں۔ جو ایک ہی عمل سے بیٹا اور بیٹی پیدا ہوئے، ان کی مثال آپس میں سکے بھائیوں کی، بہن بھائی کی حیثیت کی تھی، جیسے کہ آج بھی سکے بہن بھائی کا نکاح حرام ہے۔ تو حضرت آدم علیہ السلام کے جو دو بیٹے تھے، ان کے نکاح میں جس کے ایک کے نکاح میں جو خاتون آ رہی تھی وہ شکل و صورت کے اعتبار سے کوئی اچھی نہیں تھی، ایک نے دوسرے کو قتل کیا۔ تو قرآن کریم ہمیں یہ وجہ بتاتا ہے کہ اس کے قتل کرنے کی جو وجہ بنی تھی وہ تھی حسد۔ وہ اپنے حمل کے ساتھ پیدا ہونے والی لڑکی سے نکاح کرنا چاہتے تھے، لیکن وہ قانوناً اور شرعاً جو کہ اس وقت جائز نہیں تھا، اس بنیاد پر انہوں نے اس لڑکے کو، اپنے اس بھائی کو قتل کیا جس سے اس کا نکاح ہو سکتا تھا۔ مفتی صاحب قطع کلامی معاف، لیکن بہت سے لوگ اس بات کو یوں بھی لیتے ہیں کہ حسد کے بجائے لڑکی، کہ پہلے قتل کی وجہ لڑکی بنی، تو سرکار کے اس فرمان کو بھی سامنے رکھتے ہیں کہ جہنم میں زیادہ تر عورتیں جائیں گی، تو اس طرح عورتوں کی تذلیل کی جاتی ہے۔ دیکھیں میں تھوڑا سا اس کو وضاحت کرتا ہوں، لڑکی سبب نہیں بنی، اب وہ لڑکی اس کے حصے میں آ رہی تھی، گویا اس کے لیے وہ ایک نعمت تھی، ایک اصول کا ذریعہ تھا۔ اب جب وہ نعمت اس کے پاس جا رہی تھی تو حسد کہتے ہی اسی کو ہے کہ آدمی کسی کے پاس کسی نعمت کو دیکھ کر اور ناقابل برداشت اس کی یہ کیفیت بن جائے کہ اگر میرے پاس یہ نعمت نہیں ہے تو اس کے پاس یہ نعمت کیوں ہے، اگر میرے پاس نہیں اس کے پاس بھی نہ ہو، اسی کو حسد کہا جاتا ہے۔ اس نے اپنے بھائی کو اس لیے قتل کیا کہ اگر میرا اس سے نکاح نہیں ہو سکتا تو کم از کم میں بھی اس کو دنیا میں رہنے نہیں دوں گا، لہٰذا اس کو قتل کر کے اس نے اپنے اس حسد کی آگ کو بھڑکایا، اور بھڑکانے کے بعد جو ہے اس کو نتیجے تک پہنچایا۔ میں یہاں ایک لطیفہ کہیں یا سمجھنے کے لیے کہیں، دو دوست اکٹھے کالج میں پڑھتے تھے، ایک ڈاکٹر بنا اور دوسرا نہیں بنا۔ اب جو ڈاکٹر بنا اس نے اپنے کلینک کے باہر لکھ کر لگایا کہ بھئی ہر مرض کا علاج گارنٹی کے ساتھ اور 300 روپے فیس، اور اگر علاج نہ ہو سکا تو ہم آپ کو جرمانے کے طور پر 1000 روپے ادا کریں گے۔ اب وہ جو شخص حاسد تھا جو ڈاکٹر نہیں بن سکا، وہ اپنے دوست کی کلینک میں گیا اور جا کر کہا ڈاکٹر صاحب میری زبان کا ذائقہ ٹھیک نہیں ہے، مجھے میٹھا کڑوا پھیکا کسی چیز کا اندازہ نہیں ہوتا۔ تو اس نے بچے سے کہا بھئی اس کو 22 نمبر کے قطرے پلاؤ۔ اس کو جب قطرے پلائے تو اس نے کہا یہ مجھے لگتا ہے کڑوے جیسے معلوم ہوتے ہیں۔ کہا ایسا کریں 300 روپے جمع کرائیں، آپ کو ابھی تک تو یہ بھی معلوم نہیں ہوتا پھیکا کڑوا کیا ہے اور میٹھا کیا ہے، کم از کم اتنا اندازہ ہونا شروع ہو گیا۔ وہ اگلے ہفتے پھر آیا اور اس نے آ کر کہا ڈاکٹر صاحب میری یادداشت کمزور ہو گئی، لوگوں کو بچپن میں بچپن کی باتیں یاد ہوتی ہیں، مجھے جو ہے وہ بات یاد نہیں رہتی۔ تو ڈاکٹر صاحب نے کہا یار اب کمپاؤنڈر کو کہ اس کو وہ 22 نمبر کے قطرے پلاؤ۔ اس نے کہا وہ تو پچھلے ہفتے پیے تھے۔ ڈاکٹر صاحب نے کہا اپنی فیس لائیں، اس لیے کہ آپ کا حافظہ اور یادداشت بھی ٹھیک ہو گئی ہے۔ اب اگلی دفعہ وہ پھر آیا اور ڈاکٹر صاحب سے کہنے لگا جی میری نظر کام نہیں کرتی، لوگوں کو رمضان میں شعبان کا اور شعبان میں رمضان کا چاند نظر آتا ہے، تو مجھے تو پاس بیٹھی کوئی چیز نظر بھی نہیں آتی۔ تو ڈاکٹر صاحب نے کہا اس کا علاج تو ہمارے پاس نہیں ہے۔ اس نے کہا پھر آپ جرمانہ ادا کریں 1000 روپیہ۔ تو اس نے جیب میں ہاتھ ڈالا اور 500 کا نوٹ نکال کر دیا۔ تو اس نے دیکھ کر کہا یہ تو 500 کا ہے، کہا یہ 500 بھی دے دیں 300 اور بھی ساتھ دے دیں، آپ کی نظر بھی الحمدللہ
ٹھیک ہو گئی. تو حاسد آدمی اپنی جستجو میں آخر تک لگا رہتا ہے کسی طریقے سے سامنے والے کو تکلیف پہنچائی جائے، اور یہی فساد کی جڑ ہے. لیکن مفتی صاحب اگر دیکھا جائے ہم اس کو پازیٹیو وے میں دیکھیں تو وہ تو محنت کر رہا تھا اپنی طرف تو محنت کر رہا تھا کہ کسی طرح مجھے پیسے مل جائیں گے، لیکن بات وہی آگے جب حسد بیچ میں آ جائے پھر آپ جتنی محنت کرتے رہیں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں مقبول نہیں ہے، قبول نہیں ہے. تو اچھا حضرت جہاں تو آپ نے ایک بات یہ کلیئر کر دی کہ حسد کی وجہ سے پہلی لڑائی ہوئی. اچھا اس میں یہ تو بیچ میں آ گیا حسد، بندہ بیچ میں شامل نہیں ہے. اگر اس میں کوئی بندہ شامل ہو جائے، جیسے کہ آج کل ہمارے خاندانوں میں مختلف جگہوں پر آپ دیکھتے ہیں کہ لوگ شامل ہیں، ادھر کی بجائی ادھر کی لگائی، یہ جو بیچ میں کرتے ہیں ان کے لیے کوئی اللہ رب العزت کی جانب سے عذاب؟ حسد بھی انسان ہی کرتا ہے. نفس حسد کا کوئی مادہ نہیں ہے، یا حسد کوئی مادہ ہے یا کہیں کسی جنگل میں پایا جاتا ہے یا کہیں سے خرید کر اسے لایا جائے. حاسد انسان کو ہی کہا جاتا ہے. اس کی واضح دلیل خود قرآن کریم سے قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات فی العقد ومن شر حاسد اذا حسد. قرآن کہتا ہے جب حاسد میں حسد کا مادہ پیدا ہو جائے پھر وہ شر تک لے جاتا ہے، اور پھر اس کو دنیا بھی برباد کرتی ہے اور اس کی آخرت بھی. دیکھیں آپ نے کہا کہ ادھر کی بات ادھر کرنا، ادھر کی بات ادھر کرنا، یہ منافقین کا شیوا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں منافقین آتے اور کہتے ہم تو آپ کے ساتھ ہیں، اور جب وہ دوسری مجلس میں جاتے وہ تو کہتے ہم تو جو ہے ہیں آپ کے ساتھ. ان کا مذاق اڑانے کے لیے جاتے ہیں اور صرف ان سے باتیں معلوم کی. اس کو بدگمانی کہا جاتا ہے، ایک کی بات دوسرے میں منتقل کرنا اور دوسرے کی بات اس طرح منتقل کرنا. یہ شریعت کا اتنا بڑا گناہ ہے جس کو قرآن کریم نے کہا ان بعض الظن اسم. سورہ حجرات کی آیت ہے، دوسرا رکوع ہے. اس میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ بعض گمان بھی وہ بہت بڑے گناہ ہیں. یعنی مثال کے طور پر میں آپ سے متعلق کسی دوسرے شخص کے دماغ میں کوئی بات ڈالتا ہوں اور اس کو یہ بات کرتا ہوں جو عیب آپ میں نہیں ہے. اب یہ اتنا بڑا گناہ ہے جو کہ ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، کاندوں کے فرشتوں نے اس کو لکھ دیا اور یہ نامہ اعمال میں درج ہو گیا ہے. مفسرین فرماتے ہیں کل قیامت اسے اللہ کے حضور کھڑا کیا جائے گا اور اس سے پوچھا جائے گا یہ جو آپ نے فلاں شخص کے بارے میں جملے کہے تھے ان جملوں پر آپ کوئی دلیل پیش کریں، کوئی اپنے لیے کوئی ثبوت پیش کریں، اور یہ جو آپ نے اس سے متعلق بات کہی تھی اس کے لیے آپ صفائی پیش کریں. جب اس کے پاس بطور صفائی بطور دلیل کوئی بات نہیں ہوگی تو پھر اس شخص کو اس کے بدلے میں سزا دی جائے گی. اللہ کے رسول نے ایک موقع پر فرمایا آپ جانتے ہیں کہ غریب اور فقیر اور مسکین کون ہوتا ہے؟ صحابہ نے کہا غریب فقیر وہ ہوتا ہے من لا درہم ولا دینار، جس کے پاس پیسے نہ ہوں. اللہ کے رسول نے فرمایا نہیں، اس کو غریب نہیں کہتے. سب سے بڑا فقیر مسکین اور مفلس وہ ہے جو قیامت میں بڑا نمازی ہوگا، حاجی ہوگا، پرہیزگار ہوگا، متقی ہوگا. جب وہ قیامت کے دن حاضر ہوگا تو اس کی نیکیاں اور گناہ دونوں کا آپس میں موازنہ ہوگا، حساب و کتاب ہو رہا ہوگا. اس کے ذمے لوگوں کے اتنے حقوق ہوں گے کہ وہ لوگوں کو حق ادا کرنے کے لیے اس کے بعد اس وقت کچھ نہیں ہوگا. وہ حق کیا؟ کسی کی بدگمانی کی، کسی کی غیبت کی، کسی پر الزام لگایا، کسی پر بہتان لگایا، اور وہ اس کا بدلہ کل قیامت میں اپنی نیکیوں سے اس کو دیا جائے گا. اور وہ ان شخص کو جن کے بارے میں اس نے غلط الفاظ استعمال کیے اپنی نیکیاں بطور تلافی کے اپنے شکرانے کے لیے ادا کرے گا تاکہ میرا جرم معاف ہو جائے. اور پھر حضور علیہ السلام فرماتے ہیں اس کا نام اعمال نیکیوں سے خالی ہو جائے گا. اس کو مفلس کہا جاتا ہے اور یہ مفلس بہت زیادہ خطرناک مفلس ہے. اللہ اکبر. اچھا مفتی صاحب ایک طرف تو آپ نے جیسے منافق کا ذکر کیا کہ وہ لوگ منافق ہوتے ہیں جو ادھر کی ادھر بات کرتے ہیں اور بگاڑ پیدا کرتے ہیں خاندانوں میں. اچھا ایک جگہ یہ بھی ہم نے دیکھا ہے کہ کچھ بزرگ ہوتے ہیں وہ خاندانوں کو جوڑنے کی کوشش کرتے ہیں، کیا ان کے لیے بھی کوئی اجر ہے اللہ کی بارگاہ میں؟ دیکھیں بالکل حضور علیہ السلام ہم دیکھیں آپ نے اپنے نواسے حضرات حسنین کریمین میں سے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ نے جو آپ کی آنکھوں کے ٹھنڈک دل کا سرور، حضرت فاطمہ کے لخت جگر، آپ نے فرمایا میرے اس بیٹے کی سب سے بڑی بشارت، سب سے بڑی فضیلت یہ ہے کہ یہ امت میں دو بڑے لوگوں کا جب اختلاف ہوگا تو ان کے درمیان صلح کرے گا. اسی لیے تو حدیث میں یہاں تک بھی اجازت ہے کہ آدمی دو لوگوں میں اگر صلح کرنے کے لیے کوئی ایسا جملہ بھی کہتا ہے جو حقیقت پر مبنی نہیں، اگر جھوٹ ہے شریعت نے اس کی بھی اجازت دی ہے کہ دو لوگوں میں آپس میں جوڑ پیدا کرنا اور یہ دو لوگوں کو ملانا. یہ رحمت خداوندی کی وہ صفت ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے ساتھ خاص کی ہے کہ ٹوٹے ہوئوں کو جوڑنا، دکھیوں کو آپس میں ملانا، دور والوں کو آپس میں قریب کرنا. یہی صفت ہے جو انسان کو در حقیقت انسان کہنے پر مجبور کرتی ہے. یہی وہ صفت ہے جس کی وجہ سے انسان ملائکہ سے افضل ہوتا ہے. وہ کہتے ہیں فرشتوں سے بہتر ہے انسان بننا مگر اس میں لگتی ہے ذرا محنت زیادہ.
جی۔ دو لوگوں کو آپس میں ملانا، قریب کرنا، محبت پیدا کرنا، یہ وہ کام ہے جو حضرات انبیاء علیہ السلام نے کیے. یہ وہ کام ہے جو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی متعدد آیات میں اس کے بارے میں فرمایا کنتم خیر امت اخرجت للناس. تمہاری امت کے بہترین ہونے کی سب سے پہلی علامت یہ ہے کہ تم بھلائی کا لوگوں کو حکم کرتے ہو، اور سب سے بڑی بھلائی خیر الناس من ينفع الناس. اللہ کے نبی نے فرمایا انسانیت میں سب سے بہترین آدمی وہ ہے جو لوگوں کا بھلا سوچے، جو لوگوں کی بھلائی سوچے. اور اس سے بڑھ کر کائنات میں کوئی بھلائی نہیں ہے جو دو لوگوں میں آپس میں ایک دوسرے کو قریب کرے. اور بخاری کی حدیث ہے کل قیامت میں 7 آدمی اللہ کی عرش کے سائے میں ہوں گے. ان میں سے ایک وہ لوگ ہوں گے جن کا خالصتاً ملنا اللہ کے لیے ہوگا، اور ایک منادی آواز لگا کر کہے گا این المتحابین. وہ لوگ کہاں ہیں جو اللہ کے لیے آپس میں ملتے تھے، اللہ کے لیے تعلق رکھتے تھے، اللہ کے لیے لوگوں میں جوڑ پیدا کرتے تھے. این المتحابین، وہ لوگ کہاں ہیں آج؟ ان کو اللہ کے عرش کا سایہ دے کر بتایا جائے گا کہ اس کام کا بدلہ دنیا میں مال و دولت، دنیا میں کوئی انعام، اس کام کا اجر نہیں ہے. اس کام کی اجرت آج بدلہ یہ ہے کہ اللہ اپنے عرش میں میزبان بن کر آپ کی مہمان نوازی کرے. سبحان اللہ. اچھا حضرت ایک سوال اور میرے ذہن میں آتا ہے، جیسے کہ آپ کی گفتگو سے میں نکالنا چاہتا ہوں سوال کو، کہ جو پردے کے حوالے سے معاملات ہیں، کیونکہ خاندانوں کا ایک سلسلہ ہے. آج کل تو ایسا ہے کہ اگر کوئی پردہ کرنے لگ جائے اپنے بڑے بھتیجے سے بھی، آئی تھنک بھتیجے سے نہیں، اگر کوئی بھتیجے کا بھائی ہے، بھتیجے کا کوئی قریبی ریلیٹیو ہے یا قریبی رشتہ دار ہیں، آج کل تو آپ کو پتہ ہے ہر کوئی انکل، چاچا، چچی سارے ہی ہیں نا، تو کیا شریعت میں اگر کوئی اس پہ پردہ کرتا ہے تو کیا کوئی اختلاف کرے، اس میں معاملات بڑھتے ہیں، تو کیا اس کا گناہ بھی ملے گا ان کو؟ میں اکثر ایک جملہ کہتا ہوں، اختلاف کرنے والوں کا میں اکثر ایک جملہ کہا کرتا ہوں، دین 2 قسم کے ہیں. ایک دین وہ ہے جو اللہ نے اتارا، حضور علیہ السلام نے بتایا، صحابہ نے امت کو نقل کیا. وہ دین ہمارے ہاں نہیں پایا جاتا، اس لیے کہ جب دین پر عمل کرنے کی باری آتی ہے نا، ہم نے آج دین کو مسجد تک محدود کیا ہے. مسجد میں امام بھی متقی ہے اور مقتدی بھی متقی ہے، شرابی بھی متقی ہے اور زانی بھی متقی ہے، سود خور بھی متقی ہے، ذخیرہ اندوزی کرنے والا بھی متقی ہے، حلال اور حرام کی پابند سب مسجد کے اندر متقی ہیں. شریعت کا کنسیپٹ اور تصور، جو رشتے جن سے نکاح ہو سکتا ہے ان سے پردہ ہے، جن سے نکاح شریعت میں ناجائز ہے، حرام ہے، ان سے پردہ نہیں ہے. بانجا، بانجی، بتیجا، ان سے جو ہے وہ نکاح نہیں ہوتا. مامی غیر محرم ہے، چاچی غیر محرم ہے. مامی سے نکاح ہو سکتا ہے تو مامی سے بھی پردہ ہے، چاچی سے نکاح ہو سکتا ہے تو چاچی سے بھی پردہ ہے. یہ غیر محرم ہے. ہمارے ہاں تو اب بہت آگے ہم چلے گئے ہیں. ہم کہتے ہیں بھئی یہ اس کو میرے والد نے بیٹا کہا تھا، اس کو میری ماں نے بیٹا کہا تھا. پیغمبر نے جس کو بیٹا کہا اس بیٹے سے بھی پردہ ہوا. پیغمبر کے منہ سے نکلے ہوئے وحی کے بول. حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ جس کو قرآن کریم نے کہا فلما قضا زید منہا وطرا زوجنا کہا، اللہ کے رسول کا حضرت زید کی بیوی سے اللہ نے نکاح کروایا. عرب کے دستور میں یہ رواج تھا، جس بیٹے کو لے کر پالا جائے تو اس کو حقیقی بیٹا سمجھا جاتا تھا، اس کو وراثت میں حصہ دیا جاتا. حضور علیہ السلام نے حضرت زید کو پالا چونکہ آپ کے حقیقی بیٹے نہیں تھے. جب بڑے ہوئے تو حضرت زینب سے آپ کا نکاح ہوا. بعد میں حضرت زینب سے حضرت زید کی طلاق ہوئی اور اللہ کے نبی کا نکاح اللہ نے حضرت زینب سے کروایا تاکہ عرب کی لوگوں کو یہ پتہ چلے. اصول یہ ہے کہ بہو سے سسر کا نکاح جائز نہیں ہے. یہاں پر جو سسر کا بہو سے نکاح ہو رہا ہے وہ منہ بولے سسر، یعنی حضور علیہ السلام نے حضرت زید کو منہ بولا بیٹا کہا. وہ منہ بولے بیٹا بننے سے بیٹا نہیں بنے. اللہ نے اپنے نبی سے عمل کروایا اور دنیا کو بتایا کہ پیغمبر اگر منہ سے بیٹا کہیں تو بیٹا نہیں ہوتا. آج اگر کوئی 100 مرتبہ آب زمزم پی کر غلاف کعبہ اوڑھ کر اور زمزم سے غسل کر کے بھی کسی کو بیٹا کہے تو وہ بیٹا نہیں بنے گا. جو شریعت کا ضابطہ ہے اس ضابطے پر چلنا پڑے گا، چاہے ہم خوشی سے چلیں یا ناراضگی سے چلیں، چاہے سر اوپر کریں یا نیچے کریں، اوپر جا کر نیچے آئیں یا نیچے جا کر اوپر جائیں. شریعت کی بات کے علاوہ کوئی دوسری بات ہو نہیں سکتی. کیا بات ہے مفتی صاحب، بہت خوبصورت. آسمان نیچے آ جائے، زمین اوپر چلی جائے، دنیا ادھر کی ادھر ہو جائے، جو شریعت کا حکم ہے وہی ہمارے لیے اہمیت کے حامل ہے. بہت بہت شکریہ مفتی صاحب آپ کی تشریف آوری کا. پروگرام کا وقت اختتام کی جانب ہے، امید کرتے ہیں آپ آئندہ بھی تشریف لائیں گے. ناظرین آپ سے بھی گزارش ہے ہمیشہ کی طرح اپنے اہل و عیال، اپنے پڑوسی، اپنے رشتہ دار سب کا خیال رکھیے. شریعت کا بھی خیال رکھیے. جو شریعت نے ہمیں حکم صادر فرمایا ہے اس پر عمل پیرا ہونے کی کوشش کیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.